للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ ان قریب انشاءاللہ عز و جل ہم رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے تاکہ اس مبارک مہینے کی برکتوں سے ہم مالا مال ہو سکیں۔ یہ مہینہ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کیونکہ وظائف مختلف آپ کو بتائے جاتے ہیں تو رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہی انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایسا عمل ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے پورا سال ہمارے گھر میں رزق کی فراوانی رہے۔ ایک بہترین عمل ہے، بہترین وظیفہ ہے۔ میں چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی اس سے مستفیض ہو سکیں اور یہ برکتیں حاصل کر سکیں۔ یاد رہے کہ رمضان مبارک کا عشرہ پہلا رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ ویسے تو اس ماہ صیام میں، ماہ مبارک میں نیک اعمال جتنے بھی کیے جائیں یقیناً اس کی بہت سی برکتیں ہیں کہ نفل نمازوں کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض نمازوں کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا کئی ہزار مرتبہ، کئی روایتوں میں تو لاکھ مرتبہ کا درود پاک پڑھنے کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، گویا کہ ہر مقام پر، ہر درجے پر، ہر گھڑی میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ آئے، کمر بستہ ہو جائیں اور روزوں کو تو ہرگز ترک نہ کریں، کیونکہ اس مہینے میں جو روزوں کی برکتیں ہیں، کیونکہ یہ مہینہ ایک ہی ہے اور اسی میں ہی روزے رکھے جاتے ہیں جو کہ فرض ہیں۔ ویسے تو پورے سال ہم روزے رکھ سکتے ہیں سوائے ایام میں مخصوص جس میں عیدیں شامل ہیں اس کو چھوڑ کر، لیکن اس مبارک مہینے میں تو ہمیں مسلسل روزہ رکھنا ہے، پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے، روزوں کی برکتیں حاصل کرنی ہے۔ اب ان ایام میں خصوصاً کیوں نہ اس مبارک مہینے کے شروع ہونے سے پہلے کہ اس کی جیسے پہلی رات آ جائے تو ہم کوئی ایسا عمل کریں جس سے ہمیں پورے سال برکتیں ملے۔ یقیناً ہر بندہ چاہتا ہے کہ تندرستی دور ہو، پورا سال جو ہے وہ گھر میں فراوانی رہے، رزق میں برکت رہے، اللہ کا فضل رہے اور نیکیاں بھی کرتے رہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ تو ایک بات ذہن نشین کر لیں، کیونکہ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، تراویحوں کی صورت میں بھی اور عام طور پہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ باعث سعادت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نصیب کرے کہ ہم اس ماہ مبارک میں خوب عبادت کی طرف اپنی لو لگائے رکھیں، اپنا دل لگائے رکھیں، اللہ کی رضا کے کام کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور خصوصاً ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال کریں، خیر خواہی کے معاملات رکھیں، لوگوں کی امداد کریں، غربت اگر امیری ہے تو غریب لوگوں کی مدد کریں، اور اگر غریب ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں خوب عبادت کر کے اللہ سے دعا کریں۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے گویا کہ ہر عمل میں نیکی موجود ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک بہترین عمل لایا ہوں۔ کوشش یہی رہے گی کہ یہ عمل جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی، لیکن یاد رہے کہ ہر عمل سے پہلے کی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے عمل کیا کریں کہ انشاءاللہ اس کی برکتیں جو ہے وہ خوب نصیب ہوں گی۔ کرنا کیا ہے؟ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ اب رمضان مبارک کی جب پہلی شب آ جائے، جس رات میں چاند نظر آتا ہے اسے پہلی شب کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا، اب یہ پہلی شب شروع ہو گئے۔ اب رات میں تراویحوں کا سلسلہ بھی رہے گا۔ مرد حضرات جو ہے وہ مساجد میں اور خواتین جو ہے وہ گھروں میں تراویح کی نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ تو اب آپ نے ایک عمل کرنا ہے، ایک بہترین عمل ہے، یعنی رزق کے معاملے میں کہ پورا سال تندرستی سے نجات مل جائے، تندرستی دور ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ رزق کی معاملات جو ہے اس میں، کیونکہ مال ایک ایسی چیز ہے آج کے دور میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہ اس کی حاجت رہتی ہی رہتی ہے کہ ہر بندے کو ضرورت رہتی ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو، مال ہو، زر ہو، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ضرورت تک تو ہر ایک کی خواہش رہتی ہے کہ کم از کم ضرورتیں پوری ہوتی رہے، تو وہ بھی مطلب ایک خواہش رہتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص فضل کرم فرماتا ہے اور اس ماہ مبارک میں جب عبادت کی طرف لو لگی رہتی ہے تو اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو اس مبارک دنوں میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ چاند کے نظر آتے ہی
ہم نے ایک عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں گرا سے باندھ لیں، اپنے مخارج درست کروا لیں، اور جو ہے قرآن پاک کی ایک سورہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، اس سورت کی ایسی پیاری برکت ہے نا کہ کوئی بھی ناکامی ہوتی ہے نا، انسان سوچتا ہے کہ بس اب میں ناکام ہو گیا ہوں، یعنی سوچ بن جاتی ہے کہ نہیں بس اب میں ناکام ہو گیا، میرے پاس کوئی وسائل ہی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ میں کس طرح نجات حاصل کروں، میرے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، میں اس آزمائش سے کیسے نکلوں، اس پریشانی سے کیسے نکلوں، اس مصیبت سے کیسے مجھے نجات ملے، میں کامیاب کیسے ہوں، میرے پاس پیسہ کیسے آئے، میرے پاس دولت کیسے آئے، میرے پاس آسانیاں کیسے آئیں۔ گویا کہ بہت سی جو ہے سمجھ لیں کہ پریشانیاں جو انسان کو ڈپریشن میں ڈال دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ عبادت میں بھی جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، عبادت بھی نہیں کر پاتا، اور پھر ذہن میں صرف ایک ہی چیز رہتی ہے کہ یہ چیز پوری ہو جائے، یہ مسئلہ حل ہو جائے تاکہ میری نجات مل جائے، تو اس چکر میں رہتے ہوئے وہ عبادت سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ کی وہ پریشانی جس میں آپ گھرے ہوئے ہیں، یعنی مالی تنگدستی، اسپیشلی میں آپ کو مالی تنگدستی سے نجات کے حوالے سے ایک وظیفہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مالی تنگدستی کے حوالے سے کہ پورا سال ٹینشن فری ہو جاؤں، میرا جو ہے نا معاملات سب اچھے ہو جائے، بہترین چیزیں ہو جائیں، تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے میں عرض کر رہا ہوں آپ بھی سن لیں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ ہماری ایک عادت ہوتی ہے کہ یار میں ہو جاؤں دوسروں کو چھوڑ، نہیں، میں نے اگر ہونا ہے تو میں دوسروں تک پہنچاؤں تاکہ دوسرے اگر ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی یعنی کہ آمین کہنے سے کسی کا بھلا ہو گیا، اور اس کی اس عمل کی وجہ سے کہ آپ نے اس کو وہ چیز بتائی، ترغیب دی، اس ترغیب سے وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیا کہ یا اللہ اس بندے کا بھلا کر کہ اس نے مجھے یہ راستہ دیا کہ آج مجھے یہ چیز مل گئی، میری پریشانی دور ہو گئی، مجھے یہ نجات مل گئی، تو کتنی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی پریشانی دور ہوتی ہے، کوئی آزمائش دور ہوتی ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو آئیے ایک بہترین عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے رمضان مبارک کا جیسے ہی چاند نظر آئے اور پہلی شب ہو جس میں تراویح پڑھی جاتی ہے، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اول و آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر جب درود پاک آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک سورہ، کون سی سورہ؟ سورہ فتح، 12:26 میں یہ سورہ موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو انا فتحنا لک فتحا مبینا، مکمل سورت آخر تک آپ نے یہ مکمل پڑھ لینی ہے۔ آسانی ہو تو 3 مرتبہ پڑھیں، ورنہ 1 مرتبہ بھی کافی ہے، لیکن 3 مرتبہ پڑھیں تو بہتر ہے۔ اب آپ نے پہلی رات میں صرف یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، سورہ پڑھ لی، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنی ہے، لیکن نفل کیا ہوں گے، اس کی نیت کیا ہوگی؟ اس نفل کی نیت ہوگی صلاۃ التوبہ۔ اب جب آپ نے صلاۃ التوبہ پڑھ لی، آپ نے سورہ فتح مکمل پڑھ لی، اب آپ نے سورہ توبہ اور صلاۃ التوبہ جو ہے وہ نماز 2 رکعت نفل ادا کی بنیت صلاۃ التوبہ، کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میں رکعت اللہ شریف کر، اللہ اکبر، آپ نے 2 رکعت مکمل کر لی۔ اب 2 رکعت آپ نے جب مکمل کر لی، اب آپ نے اپنے مصلی پر بیٹھے رہنا ہے، آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، طاق عدد میں درود پاک پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے درمیان میں 7 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو 7 مرتبہ مکمل پڑھنا ہے۔ جب یہ آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور صدق کی نیت کے ساتھ اپنے گناہوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ میں نے یہ خطائیں کی، یہ سب کچھ، یعنی کہ جو بھی دنیا کے اندر آزمائشی پریشانی معاملات ہیں اس کو اپنے اوپر لے لیں کہ یا اللہ یہ سب میرے اپنے ہی شامت اعمال کے سبب ہے، یعنی میرے عمل کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہیں، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، مالک میں نے یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے، یہ گناہ، میں سب سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی بھی نیت کرتا ہوں، اور صدق کے دل کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا کہ وہ رات آپ کی گزرے گی، اگلا دن آپ کو خوشیوں سے مالا مال کر دے گا، اس کے بعد آنے والا وقت آہستہ آہستہ سے ایسا سنورتا جائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔